اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کتاب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر، تو اس کتاب کا نام ہے العربیۃ للطالبین المستوی الثالث، تیسرا حصہ العربیۃ للطالبین کا تیسرا حصہ۔ یہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ تو یہ کنز المدارس بورڈ کے نصاب میں ماشاءاللہ زبردست کتاب کو لگایا گیا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے ہم باقاعدہ لیکچرز اس کے اپلوڈ کیا کریں گے، تو اگر آپ چینل پر ہمارے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ وحدات و دروس المستوی الثالث۔ وحدات کا معنی ہوتا ہے یونٹس اور دروس کا معنی ہوتا ہے اسباق۔ المستوی حصہ، الثالث تیسرا، یونٹس اور تیسرے حصے کے اسباق۔ الوحدت یونٹ، التاسعۃ نواں، الدروس اسباق، الطائرۃ ہوائی جہاز، اور المطار ایئرپورٹ۔ تو ہم نے 9واں یونٹ پڑھنا ہے۔ 9ویں یونٹ کا پہلا سبق الطائرات۔ پہلے جو 9واں یونٹ ہے اس کے اندر 2 سبق ہیں، الدرس الاول اور الدرس الثانی۔ پہلا جو سبق ہے وہ الطائرہ مطلب ہوائی جہاز کے بارے میں، اور دوسرا المطار ایئرپورٹ کے بارے میں۔ تو آج ہم باقاعدہ آغاز کریں گے الطائرۃ، ہوائی جہاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق الی این تسافر، الی این تسافر، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ این اسم استفہام، کہاں، تسافر آپ سفر کر رہے ہو، الی طرف، مطلب آپ کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ فرید اسافر الی مکۃ بالطائرۃ لاجل الحج والعمرۃ۔ مسافر کا مطلب ہوتا ہے میں سفر کر رہا ہوں، الی طرف، مکہ مکے کی طرف، بالطائرۃ ہوائی جہاز کے ذریعے، لاجل الحج والعمرۃ حج اور عمرہ کے لیے۔ تو با محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا میں مکے کی طرف سفر کر رہا ہوں ہوائی جہاز کے ذریعے حج اور عمرہ کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ طارق متی تخطط للعودۃ، متی کب، تخطط للعودۃ آپ کا واپسی کا کب کا پلان ہے؟ فرید فرید کہتا ہے اخطط بعد 3 اسابع، میرا 3 ہفتے بعد کا پلان ہے۔ طارق لدیک جواز سفر، کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ فرید کیا کہتا ہے؟ فرید کہتا ہے نعم حصلت علی جواز سفر، جی ہاں میں نے پاسپورٹ حاصل کر لیا تھا۔ پھر طارق پوچھتا ہے هل حجزت مقعدا فی الطائرۃ، کیا ہوائی جہاز میں آپ نے سیٹ ریزرو کروا لی ہے؟ فرید لا سأتصل بوکالۃ السفر کئی احجز تذکرۃ علی الخطوط العربیۃ، نہیں ان قریب میں ٹریول ایجنسی سے رابطہ کروں گا تاکہ وہ ٹکٹ میں بک کر دیں۔ بائع التذاکر مرحبا کیف یمکننی مساعدتک، ٹکٹ دینے والا خوش آمدید، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرید کہتا ہے اريد شراء تذکرۃ السفر الی المدینۃ المنورۃ، میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کی ٹکٹ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بائع التذاکر هل تريد تذکرۃ ذهاب فقط ام تذکرۃ ذهاب وعودۃ، کیا صرف جانے کا ٹکٹ چاہیے یا آنے جانے دونوں کا؟ ٹکٹ والا کہتا ہے فرید کہتا ہے اريد ذهابا وایابا،
مجھے آنے اور جانے دونوں کا چاہیے. بایو تذاکری متا ستغادر طائرۃ. ٹکٹ والا کہتا ہے طیارہ کب روانہ ہوگا؟ فرید کہتا ہے تغادر فی العاشرۃ صباحا. وہ صبح 10 بجے روانہ ہوگا. بایو تذاکری هل تريد تذکرۃ درجۃ رجال الاعمال ام درجۃ السیاحیہ. ٹکٹ والا کہتا ہے کیا بزنس کلاس کا ٹکٹ چاہیے یا اکانومی کلاس کا ٹکٹ؟ فرید کہتا ہے اريد تذکرۃ درجۃ الاعمال. فرید کہتا ہے مجھے بزنس کلاس کا ٹکٹ چاہیے. بایو تذاکری انا آصف. ٹکٹ والا کہتا ہے مجھے افسوس ہے. فرید کہتا ہے ابحث عن مقعد ہادی و مریح. فرید کہتا ہے آرام دہ اور پرسکون سیٹ تلاش کیجیے. بایو تذاکری دعنی ارا نعم لا یزال هل تريد منی ان احجز مقعدک. ٹکٹ والا کہتا ہے مجھے دیکھنے دو. جی ہاں ہمیشہ. کیا آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سیٹ ریزرو کر دوں؟ فرید کہتا ہے رائع احجز لی ولکن اريد رحلۃ مباشرۃ من فضلک. فرید کہتا ہے عمدہ ریزرو کر دیجئے میرے لیے لیکن براہ مہربانی میں ڈائریکٹ فلائٹ چاہتا ہوں. بایو تذاکری لا توجد رحلات مباشرۃ هل توافق. ٹکٹ والا کہتا ہے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں مل رہی، کیا آپ متفق ہیں؟ فرید کہتا ہے نعم لا بأس. جی ہاں کوئی حرج نہیں. بایو تذاکری هل ترغب بمقعد جانب الشباک هل ما زال مناسبا لک. ٹکٹ والا کہتا ہے کیا آپ کھڑکی والی سیٹ پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے یہ مناسب رہے گا؟ فرید کہتا ہے حسنا اعتقد ان المقعد بجوار النافذۃ هو اختیار ممتاز لک. فرید کہتا ہے اچھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کھڑکی کے پاس سیٹ اختیار کرنا بہترین آپ کے لیے. فرید کہتا ہے ولیکن کم سعر التذکرۃ. لیکن ٹکٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ بایو تذاکری ستکون $20. مطلب ٹکٹ والا کہتا ہے $20 ہوں گے. $2 کا مطلب ہوتا ہے ڈالر. فرید کہتا ہے حسنا ٹھیک ہے. بایو تذاکری اشکرک علی ہذہ الزیارہ. آپ کا شکریہ اس ملاقات کا. تو الحمدللہ ہمارا پہلا جو سبق تھا الطائرۃ ہوائی جہاز کے بارے میں یہ مکمل ہو چکا ہے. تو دوسرا جو سبق ہے المطار مطلب ایئرپورٹ کے بارے میں، تو یہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ کو العربیۃ للطالبین المستوی الاول ثانی ثالث یہ جاری و ساری ہے رابع ان کے لیکچرز چاہیے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، تو وہ آپ یعنی کہ سماعت فرما سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کلاس فیلوز یا کوئی جاننے والا بھی العربیۃ للطالبین پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کا لنک ضرور بھیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کے اندر کیا کمی رہ گئی ہے. کوئی مشورہ وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. یہ میرا نیچے واٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر بھی مجھے میسیج کر کے بتا سکتے ہیں. کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.